اللہ کے دو وعدے مومن کے لیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو دراصل پہلا خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اللہ کے رسول آپ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں جو مشکلیں اور مصیبتیں سہ رہے ہیں نا، تو آپ کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، اور آنے والا دور آپ کے پہلے دور سے کہیں بہتر ہو۔ اور یہ وعدہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے اللہ کی طرف سے کہ جو دین پر کاربند رہتا ہے، جو نیکی کے اصولوں کو نہیں چھوڑتا، جو احکام کی بجا آوری لاتا ہے اور جو منکرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے ان وعدوں کو مد نظر رکھیں کہ مشکل دور ہے تو آسانی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اگر وقتی آزمائش ہے، وقتی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو یہ تو مومن کے ساتھ ہے، لیکن آنے والا وقت، اور اگر انسان کی ساری زندگی ہی غم و آلام سے گزرتی ہے، تو جو اس کے بعد کی زندگی ہے اس میں اتنی سکون اور راحت اور اتنی نعمتیں ملنے جا رہی ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا آنے والا دور اور بعد کی زندگی پہلے سے کہیں بہتر ہوگی۔ تو مومن جب بھی کسی پریشانی میں ہو، غم میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اللہ کے اس وعدے پر یقین کر لے اور ذہن میں لائے کہ اللہ نے میرے لیے مستقبل بہت اچھا رکھا ہے، آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جو مشکلوں کو سہنے کے عادی نہیں ہوتے ان کو نعمتوں میں بھی اس طرح کی لذت نہیں ملتی۔ تو اللہ ہمیں اپنے ان وعدوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان مومنوں میں شمار فرمائے، ایمان والوں میں شمار فرمائے کہ جن کے لیے یہ وعدے